آپ لوگ اڑان کی باتیں کر رہے ہیں، اڑان اڑ رہے ہیں، تو یہ اڑان کیا بلا ہے؟ بہت شکریہ صافی صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو، ہم سب کو، جس میں ہم سب شامل ہیں، بہت سنجیدگی سے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، چونکہ میرے نزدیک ایک بہت بڑا مرحلہ یہ ہے کہ آج سے 23 برس بعد 2047 میں، جو کہ بہت دور نہیں ہے، یعنی کہ آج جو بچہ پیدا ہوگا وہ 23 سال کا ہوگا، جو بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کالجز میں ہیں، وہ اپنی زندگی، عملی زندگی میں ہوں گے، تو 60% پاکستان کے لیے 2047 ایک حقیقت ہے. 2 ملک اس خطے میں اپنی آزادی کی 100 سالہ جشن منائیں گے. ہمیں کافی حد تک اندازہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک کا بیانیہ کیا ہوگا. ہمیں کس قدر قطعیت کے ساتھ یقین ہے کہ ہمارا بیانیہ کیا ہوگا، اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ماضی سے سبق سیکھیں اور یکسوئی کے ساتھ ایک ترقی کے ایجنڈے پر کاربند رہیں تو اگلے 23 سالوں میں ہم میک اپ کر سکتے ہیں. اڑان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ماضی میں 3 اڑانیں کریش کر چکا ہے. سب سے پہلی اڑان ہم نے بھری 1960 کے عشرے میں، جب کہا جاتا تھا کہ جاپان کے بعد اگلا ایشیا کا جاپان پاکستان ہے. 65 کی جنگ نے ہمیں ڈیٹریکٹ کر دیا، ہم اس سفر سے اتر گئے. پھر دوسری اڑان ہم نے بھری جب 90-91 میں نواز شریف صاحب نے اقتصادی اصلاحات متعارف کرائیں، اور انہی اصلاحات کو بھارت نے بورو کیا. مرحوم سرتاج عزیز صاحب مجھے بتاتے تھے کہ منموہن سنگھ اس وقت وزیر خزانہ تھے، تو کامن ویلتھ سمٹ تھی، اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہمیں بھی بتائیں، ہمارے بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کر رہا ہے وہ ہمیں بھی چاہیے. تو انہوں نے SROs جو یہاں پہ جاری کی تھی، ان کی کاپی انہیں بھیجی منموہن سنگھ صاحب کو. تو لیکن 2 سال بعد وہ حکومت برطرف کر دی. پھر 90 کا عشرہ پورا میوزیکل چیئر رہا، اور ہم نے ایک پورا ڈیکیڈ ضائع کر دیا. بھارت نے انہی اصلاحات کے اوپر پورا 10 سال عمل کیا، اور وہ 2000 میں ہم سے آگے نکل گیا، کریش کر گیا. تیسری اڑان ہم نے 13-18 میں پھر بھری، جب 13 میں بالکل برے حالات تھے، بجلی نہیں تھی، لوڈ شیڈنگ تھا، پھر دہشت گردی تھی، معیشت خراب تھی. تو الحمدللہ اس میں سی پیک کا منصوبہ آیا، $25 ارب کی سرمایہ کاری آئی، آپریشن ضرب عضب ہوا، رد الفساد ہوا، دہشت گردی ختم ہوئی، ملک ایک دفعہ پھر پٹڑی پہ چڑھا، اڑان ہوئی. لیکن پھر 2018 کی جو تبدیلی تھی نام نہاد، اس نے ملک کو کریش کر دیا، اور پالیسیز جتنی تھیں ان سب کو ریورس کر دیا. اور پھر وہ ویژن 2025 جس پہ ہم کاربند تھے، نہ صرف اسے ترک کیا بلکہ کوئی متبادل بھی نہیں دیا. تو 4 سال 18 سے 22 نان پلان پیریڈ ہے، جس میں پاکستان کا کوئی نقشہ نہیں تھا کہ ہم نے کدھر جانا ہے. ہوا کے تھپیڑوں پہ تھے ہم، جہاں وہ ہمیں لے جائیں. تو اس سے پھر ہم کافی اپریل 22 میں ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے. اور پھر جو ایک پچھلے 2 سالوں میں محنت ہوئی ہے کہ ملک کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے، اسٹیبلائز کرنے کے لیے مشکل فیصلے بھی ہوئے. اب پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اشاریے مثبت ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر ہمیں ایک اچھی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، ہمارے دوست ہم سے جڑ رہے ہیں، مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے، ہماری اسٹاک مارکیٹ بلندیوں پہ جا رہی ہے، ہماری جو انٹرنیشنل ریٹنگز ہیں بہتر ہو رہی ہیں. تو میرے نزدیک یہ چوتھی اڑان ہے. اس اڑان پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس اڑان کو کریش ہونے سے ہی نہ بچائیں، بلکہ ایک دور رس لانگ ٹرم اڑان میں تبدیل کریں، جو ہمیں 2047 تک کم از کم $3 ٹریلین اکانومی کی صف میں لے جائے، اور ہم دنیا کی پہلی 15 اکانومیز کے اندر شمار ہوں. اور دیکھیے دنیا اس قدر تیزی سے بدل رہی ہے، اب نیم آف دا گیم از چینج. ہمارا ہمسایہ ملک 1 ارب سے 1.5 ارب کا ملک ہے، ہم صرف 24 کروڑ کی آبادی ہیں. وی کین بی مور ایجائل، وی کین چینج فاسٹر. تو ہم اپنے سائز کو اپنی ایڈوانٹیج بنائیں، بشرطے کہ 4 چیزیں ہم اپنا لیں جو جاپان، ملیشیا، کوریا، چائنا، ٹرکی، بنگلہ دیش، انڈیا، ان سب کے تجربے سے ملتی ہیں. پیس، پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور پالیسیز کا کم از کم 10 سال کا دورانیہ، اور مسلسل اصلاحات کا راستہ. یہ وہ 4 بنیادی عناصر ہیں کہ جن سے ترقی کا عمل کامیاب ہوتا ہے. اگر آپ یہ 4 عناصر نہیں رکھیں گے، دنیا بھر کے بہترین نوبل لاریٹس لے آئیں، وہ فیل ہو جائیں گے. تو اس وقت ہم جتنے ڈیپینڈنٹ ہے IMF پہ، ڈیپینڈنٹ ہے عرب دوستوں پہ، چائنا پہ، باقی اس پہ، تو اس کے ہوتے ہوئے آپ اپنے اس منصوبے کو عملی شکل دے سکیں؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے IMF کے پروگرام کا مقصد کیا ہے؟ IMF بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے تضادات پہ قابو پائیں، کہ آپ اپنے اخراجات اتنے کریں جتنی آمدنی ہے، اور اگر آپ نے اخراجات زیادہ کرنے ہیں تو اپنی آمدنی بڑھائیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھار کے اوپر ملک چلائیں.
ہم دیکھیں اس سطح پر آگے ہیں کہ وفاقی حکومت 10,000 ارب اس کے سالانہ محاصل ہیں، اور جو قرضوں کی ادائیگی ہے وہ بھی تقریباً 10,000 ارب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے فاضل آپ کے اخراجات ہیں، چاہے تنخواہیں ہیں، پینشنز ہیں، ڈیولپمنٹ ہے، دفاع ہے، سبسڈیز ہیں، آپ سب بورو کر رہے ہیں۔ تو اس ادھار پہ تو ایک کارخانہ یا ایک کاروبار بھی نہیں چلتا اس سطح کے ادھار پہ، تو ملک کی معیشت کتنی دیر چل سکتی ہے نا۔ اسی لیے IMF پروگرام کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے معیشت کی جو پیداواری صلاحیت ہے، جو ریونیوز ہیں، انہیں جنریٹ کریں تاکہ اخراجات ہم خود سپورٹ کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو اس لیے میں اس لحاظ سے کوئی تضاد نہیں دیکھتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب IMF کا اسٹیبلائزیشن پروگرام ہوتا ہے وہ گروتھ کو تھوڑا سا کانسٹرینٹ کرتا ہے، چونکہ وہ اخراجات میں کہتے ہیں کہ آپ ذرا کمی لائیں، اس میں توازن پیدا کریں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جو پاکستان کا ہڈن پوٹینشل ہے، IMF نے ہم پہ یہ پابندی نہیں لگائی کہ آؤٹ سائڈ IMF پروگرام جو ہمارے اپرچونٹیز ہیں اگر ہم انہیں ہارنس کر کے اضافی وسائل پیدا کر لیں، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں نا۔ اور اس کے لیے ہمارا جو پورا پروگرام ہے جس کے 5 ایز ہیں، سب سے بنیادی اس میں توجہ یہی ہے کہ جو پاکستان کا ایک سب سے بیسک کرائسس رہا